कोई परेशानी हो सबसे पहले किसका दरवाजा खटखटाया जाए? अल्लाह का। यालमु खाइनतल अयुन वमा तुख्फी सुदूर, वो आंखों की खयानत को भी जानता है, सीनों के राजों को भी जानता है। हुवा अअलमु बिकुम इज़ अंतुम अजिन्नतुन फी बुतूनि उम्महातिकुम, जब तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं जानती थी, माँ के पेट में थे तुम, वो उस वक्त से तुम्हें जानता है, तुमसे मोहब्बत करता है माँ से भी 70 गुना ज्यादा। अला कुल्ली शैइन कदीर है, उसकी अजमत है, उसका जलाल है। लिहाजा जब भी पुकारा जाएगा, वो पुकार जो असबाब से हटके है। असबाब का मतलब क्या है? मुझे प्यास लग रही है, मैं कहता हूँ पानी चाहिए, आप जाएंगे उठ के कूलर से पानी निकालेंगे ले आएंगे, ये वो मदद नहीं है, ये तो हर एक से मांगी जाती है। एक मदद वो होती है उसके इरादे का नाम, जब वो किसी चीज का इरादा करता है तो दो काम करता है, या तो वैसे असबाब पैदा कर देता है या बगैर सबब के काम कर देता है। वो बगैर सबब के काम करे, इसको मोजज़ा और करामत कहते हैं। समझ में आ रही है बात? इसको क्या कहते हैं? मोजज़ा और करामत। कोई सबब नहीं है, कर दिया उसने। जैसे बनी इसराइल में एक बंदा मर गया, कुरान से पता चलता है और आसमानी किताबों से भी, कातिल का पता नहीं चल रहा था, बड़े फड्डे हो रहे थे, बेगुनाह लोगों पे इल्जामात लग रहे थे। अल्लाह ने उस मकतूल को जिंदा किया, उस मकतूल ने खड़े होकर नाम बताया मेरा कातिल ये अल्लाह ने मदद की सबब के बगैर। ये होता है ये मोजज़ा। करामत, करामत अब बुजुर्गों की होती है और मोजज़ा पैगंबरों का। फर्क सिर्फ इतना है कि करामत पर ईमान जरूरी नहीं है जब तक कि वो कतई दलील से साबित ना हो। अगर कतई दलील के बगैर है तो अगर आपको बयान करने वाले पर एतमाद है तो मान लें, बयान करने वाले के बारे में आपका ख्याल है फेंक रहा है लंबी लंबी, तो नहीं माने आप। इन मोजज़े का इनकार नहीं कर सकते आप। लेकिन कुरान में कुछ करामतें ऐसी हैं कि हैं वो करामत लेकिन माननी पड़ेंगी, क्योंकि बयान कौन कर रहा है? कुरान बयान कर रहा है। इसी तरह बयान करने वाला काबिल एतमाद है, आपको पता है ये झूठ नहीं बोलेगा, फिर भी आप इनकार कर रहे हो, तो ये करामत का इनकार नहीं है, फिर खुदा की कुदरत का इनकार है। मैंने शहीदों के खून की खुशबू खुदा की कसम अपनी नाक से सूंघी है। अब जिसको मुझ पे एतमाद होगा मान लेगा यार अल्लाह की कुदरत है, बंदा शहीद हुआ और उसके खून से अल्लाह ने खुशबू पैदा कर दी। लेकिन आपको अगर मुझ पे एतमाद नहीं है, आपका ख्याल है ये मौलवी साहब फेंकू है, तो ना मानो आप। लेकिन आपका ख्याल है कि मौलवी साहब फेंकू नहीं है, क्यों फेंकूंगा भाई, क्यों झूठ बोलूंगा मैं? इतनी बड़ी कसम मस्जिद में मिंबर पे बैठ के क्यों उठाऊंगा? इसके बावजूद भी अगर आप इनकार कर रहे हो कि नहीं जी शहीद के खून से खुशबू आ ही नहीं सकती, तो फिर ये हमारा इनकार नहीं है, फिर ये खुदा की कुदरत का इनकार है। ये वही ला मजहबियत है, इल्हाद है, जिसकी बेस पे लोगों ने खुदा का इनकार किया है। क्योंकि आज बहुत से लोग बाबों की करामतों का इनकार करते करते लिमिट क्रॉस कर चुके हैं, करामत के वजूद ही के मुनकिर हो गए। ये गलत है, किसी भी चीज के एतदाल से उस पर रद्द किया जाएगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? तौहीद ये नहीं है कि आप करामतों का इनकार करते हैं। तौहीद, करामत का वजूद तो तौहीद की बड़ी दलील है कि अल्लाह की कुदरत है। तो मदद असबाब से हट के कौन करता है? बोलो अल्लाह। अब अल्लाह जब मदद करता है तो दो तरीके होते हैं उसके, या तो बगैर सबब के कर देगा, जैसे मैंने मिसालें दी। फिरौन को, मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन से कैसे बचाया? नाकामी के नक्शे पहले पैदा किए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम निकले बनी इसराइल को लेकर, घोड़े पे जा रहे हैं दौड़ते हुए, रास्ता भुला दिया अल्लाह ने, सही है ना? आगे पानी है, समंदर है, पीछे फिरौन। बनी इसराइल ने कहा इन्ना लमुद्रकून, मारे गए, बस आगे पानी, पीछे इतना बड़ा लश्कर गए। अब असबाब की दुनिया में बचने का कोई चांस था? है भाई? इम्पॉसिबल। मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह पे एतमाद, तो ये जो एतमाद है ये है वो मोहब्बत जो किसको दी जा रही है? माबूद को। अगर वहां कोई साइंटिस्ट आके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहता कि मैं कोई अभी ऐसा करूंगा, एक तोप इजाद कर लूंगा और इन फिरौनियों पे आप बम्बारमेंट करोगे, मूसा अलैहिस्सलाम मान लेते उसकी बात? बोलो नहीं। उस पे तवक्कुल करते? ना भाई, असबाब की दुनिया में मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, इतनी जल्दी कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन वो माबूद किसको मानते थे? अल्लाह को, सिर्फ अल्लाह को, सिर्फ अल्लाह। ईसाई सिर्फ अल्लाह नहीं कहते, मसीह अलैहिस्सलाम को भी साथ में मिला लेते हैं। ना ना ना, सिर्फ ऐसे मौके पे सिर्फ कौन? अल्लाह। कोई पैगंबर, कोई वली, कोई फरिश्ता नहीं, क्योंकि अब असबाब से हट के मदद करने की बात हो रही है। इसकी कुदरत किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। ये मोहब्बत और ये ताल्लुक अल्लाह के अलावा किसी और को दिया, आप 100 दफा कहो कि मैं सिर्फ एक अल्लाह को मानता हूं, अल्लाह कहेगा तुम एक अल्लाह को नहीं मानते, तुम सिर्फ जबान से बोलते हो, हकीकत में तुम नहीं मानते, झूठ बोलते हो तुम।
آپ کہہ رہے ہو مسیح سے بھی دعائیں مانگی جائیں، مریم سے بھی دعائیں مانگی جائیں علیہم السلام، اور پھر کہو ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، تو آپ کے کہنے سے اللہ نہیں مان لے گا اس بات کو. اللہ کہے گا میں نہیں مانتا، میں اس کو مانوں گا کہ یہ ایک خدا کو مانتے ہیں جو مصیبتوں میں صرف کس سے مانگے گا؟ صرف اس اللہ سے مانگے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پہ کیا کہا؟ ان معی ربی، میرے ساتھ کون ہے؟ اللہ. کیا مطلب؟ وہ مدد کرنا چاہے گا تو کر دے گا. حضرت موسیٰ کے علم میں بھی نہیں تھا کہ کیسے کرے گا، کیونکہ اب تک تو حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا تھا نا. تو یہ لاٹھی سانپ بن کے کتنے فرعونیوں کو کھا لیتی بھائی؟ کیا خیال ہے؟ پیچھے سے سینکڑوں ہزاروں کا لشکر آ رہا ہو اور آپ کے ہاتھ میں ایک اژدہا ہو، وہ اژدہا کچھ کر لے گا؟ کچھ بھی نہیں کر پائے گا. وہ کتنوں کو کھائے گا وہ؟ بلکہ آنے والا سب سے پہلے اژدہا پہ وار کرے گا کہ پہلے اس کو قتل کرو. تو اللہ مدد کرتا ہے بعض دفعہ بغیر سبب کے. کہتا ہے چلو بھائی. اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ یہ لاٹھی کو آپ پانی پہ ماریے. حضرت موسیٰ نے لاٹھی پانی پہ ماری اور فکان کل فرق کالطود العظیم، وہ جو پانی تھا دو پارٹ میں ڈیوائیڈ ہو کے پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا، سارا جمع ہو گیا ایک طرف. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ معجزہ ہو یا کرامت ہو، اس میں ولی یا پیغمبر کے ارادے کا دخل نہیں ہوتا. بہت سے لوگ کہتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو سانپ بنا سکتے ہیں، سمندر کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں، تو ہمارے نبی مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتے؟ بھائی نہ موسیٰ علیہ السلام مشکل کشا، نہ سید الانبیاء مشکل کشا. مشکل کشا صرف ایک اللہ کی ذات ہے جس کے پاس اختیارات ہیں. حضرت موسیٰ کے پاس اگر سمندر کو توڑنے کا اختیار ہوتا تو خود سے کر لیتے نا یہ کام. وہ تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ آپ لاٹھی کو پانی پہ ماریے. حضرت موسیٰ کو نہیں پتا کیا ہونے والا ہے، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس پہ عمل کریں. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ لاٹھی کو پانی پہ مارنے کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے؟ کبھی دنیا میں ایسا ہوا کہ لاٹھی کو پانی پہ ماریں تو پانی ٹھہر جائے؟ ہل جاتا ہے اور زیادہ. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ڈائریکٹ کیوں نہیں اللہ نے کر دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ ہماری مدد کر، اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اور پانی کو روک دیا اللہ نے. کیا خیال ہے بھائی؟ روک دیتے اللہ تعالیٰ کلمہ کن کی طاقت سے، چلو بھائی نکل جاؤ. موسیٰ کو کیوں کہا جا رہا ہے علیہ السلام کو کہ لاٹھی مارے پانی پہ؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں نا ایک حکمت نہیں ہوتی، ایک کام میں 20 حکمتیں حاصل ہوتی ہیں. موسیٰ کلیم اللہ کی لاٹھی پانی پہ اس لیے مروائی جا رہی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں موسیٰ کی فضیلت بھی بیٹھے کہ اللہ یہ کام خود بھی کر سکتا تھا لیکن اپنے کلیم کی لاٹھی سے یہ کام لے رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اس سے میرا جو تعلق ہے، وہ موسیٰ کلیم اللہ سے جو مجھے محبت ہے، وہ تم میں کسی اور سے وہ محبت نہیں ہے. اس کی لاٹھی سے میں سمندر کے 2 حصے میں ٹکڑے کروں گا. تو جیسے اللہ پیغمبر کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کام خود کرتا ہے، لاٹھی اور ہاتھ پیغمبروں کا استعمال کرتا ہے، ایسے ہی بعض ولی اللہ ہوتے ہیں جن کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کام اللہ کرتا ہے، ہاتھ کس کا استعمال ہوتا ہے؟ بزرگ کا. تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ سارے بابے 2 نمبر نہیں ہوتے، کچھ بابے 1 نمبر بھی ہوتے ہیں. بعض لوگوں نے بابوں کا انکار کرتے کرتے خود بابے بن گئے اور باقی سارے بابوں کی نفی کر دی. یہ غلو ہے. سمجھتے ہو؟ جب نہیں پڑھو گے رات کو تو کیسے سمجھو گے بات؟ دیکھو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. اپنے دربار میں کہا ملکہ سبا اپنے کنٹری سے آ رہی ہے، اس کے آنے سے پہلے کون ہے جو اس کا تخت اٹھا کے لے آئے گا؟ ایک جن نے کہا میں لے آؤں گا، اتنی ٹائم لگے گا اس میں. ایسا نہیں ہوگا گیا تھوڑا ٹائم لگتا ہے آنے میں اور جانے میں. ایک بزرگ تھے جن کے پاس انجیل کا زبور کا علم تھا. انہوں نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. اے پیغمبر آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت حاضر کروں گا. یہ کہا اور تخت حاضر. تو یہ کیا تھا؟ معجزہ تھا یا کرامت تھی؟ کرامت، کیونکہ غیر نبی کے ہاتھ پہ. اور ہر ولی کی کرامت پیغمبر کا معجزہ ہوتا ہے. پیغمبر کا معجزہ، کیونکہ وہ ولی کے ہاتھ پہ کرامت اسی لیے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اس پیغمبر پر ایمان لاتے ہیں. اگر ایمان نہ لاتے تو وہ کرامت ظاہر نہیں ہوتی. تو یہ پیغمبر کی فضیلت ہے. اب یہ لوگ کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پہ تو کرامت ظاہر ہوئی نہیں، بزرگ کے ہاتھ پہ ہو گئی. یا آج کل لوگ کہتے ہیں نا، ہم جب بزرگوں کی کرامتیں بیان کرتے ہیں، یہ کرامت یہ کریں، صحابہ کے ہاتھ پہ تو ہوئی نہیں، تم لوگ کے بزرگوں کے ہاتھ پہ ہو گئی. یہ ممکن ہے کہ ایک کی فضیلت زیادہ ہو، اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر نہ ہو، اور ایک کی فضیلت کم ہو، اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو جائے. یہ ممکن ہے.
سلیمان علیہ السلام کا مقام زیادہ تھا، وہ تخت نہیں لے کر آئے، بزرگ کا مقام کم تھا، انہوں نے سیکنڈوں میں تخت حاضر کر دیا۔ اب جو شرک ذہنیت والے لوگ ہیں وہ کہیں گے دیکھو اللہ نے بزرگوں کو بھی اختیارات دے رکھے، سیکنڈ میں تخت یہاں سے وہاں اٹھا کے لے آئے، اسی لیے ہم داتا دربار پہ جاتے ہیں کہ وہ سیکنڈوں میں حمل ٹھہروا دیں۔ میاں بیوی میں حمل نہیں ٹھہر رہا، دوائیں کھا کھا کے پاگل ہو گئے، تو وہاں جائیں گے تو حمل ٹھہر جائے گا، صحیح ہے نا؟ ایک دفعہ جائیں گے حمل ٹھہر جائے گا، ان کو پاس یہ اختیارات ہیں۔ ہم جائیں گے تو ہمارے آنے والی مصیبتوں کو وہ دور کر دیں گے۔ جب ان کو کہا جاتا ہے یہ تو شرک ہے تو کہتے ہیں پھر سلیمان علیہ السلام کے دور کے بزرگ نے یہ جب کیا شرک، وہ بھی تو شرک تھا۔ تو جواب کیا ہے بھائی؟ وہ بزرگ نے نہیں کیا، وہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے، وہ اللہ نے کیا ہے۔ اللہ نے اس بزرگ کے دل میں الہام کر دیا تھا میں یہ کام کرنے والا ہوں اور اس کے لیے میں نے آپ کی سلیکشن کی ہے، قبول ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہو گیا۔ اگر ان بزرگ کے پاس یہ اختیارات ہوتے تو وہ تو تخت ہی دائیں بائیں کرتے رہتے بیٹھ کے۔ کیا خیال ہے آج اگر کوئی بزرگ ہو جس کے پاس یہ اختیار ہو، وہاں سے وہ امریکہ کے صدر کا تخت اٹھا کے یہاں لے آئے، اس کی اب تخت کا دور گیا، اب کرسیاں آ گئی ہیں کہ جی امریکہ کے صدر کی کرسی چاہیے مجھے تاکہ میں بیٹھ کے اس پہ صدر امریکہ بن جاؤں، ٹھک کرسی آئی، تو وہ صاحب کیا کرتے؟ یہ جو لوڈنگ کا جتنا کام ہے ان کا سارا بزنس ٹھپ۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ہمیں فرنیچر چاہیے گھر میں، جی بیٹی کی شادی ہے، جہیز کے لیے لالو کھیت گئے یا طارق روڈ گئے لوڈنگ کے لیے، یار اس بزرگ کو فون ملا یہ بیڈ کسی سے نہیں اٹھ رہا ہے، ٹھک بیڈ دلہن کے کمرے میں، بلکہ دلہن ہی اٹھوا کے لے آؤ، رخصتی کی ضرورت کیا ہے؟ گاڑی جائے گی پوں پوں پوں، وہ باجے بجیں گے، پھر جوتا چھپائی اور بیسیوں قسم کے خرچے ہیں۔ بزرگ کو رابطہ کیا حضرت دلہن کا ویٹ کافی زیادہ ہے اور گاڑی ابھی فوراً مل نہیں رہی ہے، اور ابا رخصتی کرنے میں تاخیر بہت کر رہے ہیں، اس کے ابا ایسے بھی ابا ہوتے ہیں مارکیٹ میں۔ بزرگ کیا کرتے؟ بھائی میرے اتنے ریٹ ہیں، اتنے